خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام عزیز بہن بھائیوں کو سلام۔ ہم خدا کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں جب خدا کی حضوری میں آتا ہوں مجھے بہت شادمانی اور خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے آئیں نا، یا ہمیں وہ اپنے ساتھ چائے پہ بلا لے یا ملاقات کے لیے بلا لے، ہم بڑے شادمان ہوتے ہیں۔ مجھے بادشاہ نے بلایا ہے، میں نے اس کے ساتھ شیک ہینڈ کیا ہے، مجھے اس سے گلے لگایا تھا، مجھے اس نے کہا میرے پاس میرے ساتھ والے صوفے میں بیٹھ۔ اور ہم بڑی جگہوں پر جا کر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے بادشاہ نے ہمیں بلایا، اور یوں ہماری خاطر مدارت بھی کی، ملا بھی، اس کو میرا نام بھی آتا تھا، اس نے میرا حال بھی پوچھا، میری فیملی کا حال بھی پوچھا۔ میں حیران تھا کہ بادشاہ کو کیسے پتہ ہے، لیکن یہاں وہ ہے جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، مالکوں کا مالک ہے، خداوندوں کا خدا ہے، کائنات کا خالق ہے، دنیا کے حاکموں کا، بادشاہوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں ہم بڑے بور، ہم بڑے تھکے، ہم بڑے ڈھیلے، ہم کہتے ہیں کپڑے دھو لیے صحیح نے، آج چھٹی ہے، آج سو لیے صحیح ہے، بادشاہ دے حضور جا کے کی کرنا ہے۔ اس بات کو سوچا کریں، اس لیے میرا دل بڑا شاد میں ہوتا ہے، ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ ہمیں اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ اور زبور نویس اس بات کا ذکر بھی کرتا ہے، مبارک وہ شخص ہے جسے تو برگزیدہ کرتا ہے اور اپنی حضوری میں آنے دیتا ہے۔ جڑا نانا جتنا آپ سمجھے کہ آج خدا نے منظور نہیں کہ میرے کو دعا، کیونکہ آپ اس کی لائق ہوں، آپ اس کے پسندیدہ ہوں، آپ اس کے پیارے ہوں، آپ اس کے مقدم ہوں، عزیز ہوں، دوست ہوں، تو پھر وہ آپ کو آنے دے گا کہ آج ہم رفاقت رکھیں گے۔ خدا کی شکرگزاری ہو، اور مقدس کلام میں سے آج ہم خاص باتیں سیکھنے والے ہیں۔ آستر کی کتاب ہے، اور میں 2 دن سے لگاتار اس بات کو بار بار پڑھ رہا ہوں، بار بار دیکھ رہا ہوں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور میرا دل کر رہا تھا کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دوں، لیکن بہت دفعہ پھر اتنا وقت نہیں ہوتا، بہت دفعہ ہم وہ ساری باتیں ہضم نہیں کر پاتے، ذہن نشین نہیں کر پاتے، اس لیے ہم بہت ساری تھوڑی باتیں مس بھی کبھی کر جاتے ہیں۔ تو جو باتیں ہم سیکھ پاتے ہیں ان کے لیے بھی خدا کی ہم بڑی شکرگزاری کرتے ہیں۔ آستر کے روزے سے ہم شروع کریں گے، 4 باب ہے، اور اس کی 12ویں آیت سے، 4 باب کی 12ویں آیت سے یوں لکھا ہے، انہوں نے مردگی سے آستر کی باتیں کہیں، تب مردگی نے ان سے کہا آستر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ تب آستر نے ان کو مردگی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو، میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مردگی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آستر کا روزہ خدا کے اس بڑے منصوبے کی تکمیل ہے جو خدا کی ذات میں تھا، اور خدا نے اس سارے منصوبے کو، بلکہ یہ کہہ لیں کہ آستر نے خدا کے اس سارے منصوبے کو ایک عورت ہوتے ہوئے، ایک اسرائیل کی لڑکی ہوتے ہوئے، اور عورتیں سمجھتے کہ اسی بڑی کمزور ہیں، اس بڑے منصوبے کو آستر نے پورا کیا۔ جو جنگجو لوگ نہ کر سکے، جو بادشاہ نہ کر سکے، جن کو یہ کہا گیا، انہوں نے اس منصوبے میں تاخیر کی، اس میں لچک دکھائی، اس میں کمزوری فیل کی، اور اس کو ہو بہو پورا نہ کر سکے۔ وہ بڑا منصوبہ جو ہے وہ آستر اور اس کی قوم نے پورا کیا، اور اس کو لیڈ جو ہے وہ آستر نے کیا۔ یہ ایک یتیم بچی تھی،
اور اس کے چچیرے بھائی مرتگی نے اس کو پالا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسیری کے اندر یا 80 لوگوں میں سے، غلاموں میں سے آستر کا ملکہ کے لیے انتخاب ہونا، یہ بھی خدا کے بڑے منصوبے کے پیچھے ہے. آپ جہاں جہاں ہوتے ہیں یا جس جس پوسٹ پر ہوتے ہیں، آپ خدا کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو خدا کے منصوبے، خدا کے مقاصد آپ کی زندگی میں پورے ہونا شروع ہو جائیں گے. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ وہ بڑا کیا منصوبہ تھا، وہ بڑا کیا ارادہ تھا، وہ بڑا کیا مقصد تھا جس کو آستر نے پورا کیا. آئیے گا میرے ساتھ دیکھیے گا خروج کی کتاب، اس کا 17واں باب. جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر کی غلامی سے نکلے اور سب سے پہلے جن لوگوں نے، جس قوم نے ان کا رستہ روکا اور ان کو اپنی حدود میں سے ہو کر جانے نہ دیا، خدا نے اپنے زبردست بازو سے ملک مصر کے اندر سے، فرعون کی غلامی سے اپنے بندہ ابراہیم کے ساتھ جو وعدہ کیا کہ تیری قوم جو ہے، تیری نسل کے لوگ جو ہے وہ ایک قوم کے غلام ہوں گے، 430 سال تک وہ اس کو دکھ دے گی، اور پھر میں اپنے بڑے زورور بازو سے ان کو نکال کر لاؤں گا، جو عہد خدا نے ابراہیم کے ساتھ باندھا. خدا اس عہد کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو ٹھیک اس دن ملک مصر سے نکال لایا، اور اس نے وہاں پر 10 افواج بھی بھیجی، ان کے پیلوٹوں کو بھی مارا. خدا کے سارے منصوبوں کو، خدا کی ساری باتوں کو ہمیں سمجھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے خدا کا بڑا مقصد کیا ہے. اب جب یہ وہاں سے نکل آئے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے ان کا رستہ روکا وہ عمالیکی تھے. 8ویں آیت سے پڑھیں گے. اچھا اونچا اونچا پڑھنا ہے تاکہ سب کو سمجھ آئے. جی. تب عمالیکی آ کر رفدیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے. اب یہاں پر خدا نے اپنے منصوبے کو ان پر ظاہر کیا، اور موسیٰ نے یشوع کو بھیجا کہ وہاں پر جا کر لوگ لے جا، ان کے ساتھ لڑائی کر. اب موسیٰ جو ہے جیسے ہاتھ اٹھائے رکھتا تو اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ غالب آتے، جیسے اس کے ہاتھ نیچے آتے تو پھر عمالیکی جو ہے وہ غالب آتے. لیکن شام ہونے تک پھر جو ہے وہ موسیٰ کا ہاتھ جو ہے اونچے رہے اور ان کے ہاتھ کے نیچے سپورٹ رکھی گئی اور یوں وہ غالب آئے. اب اگلی آخری بات ہم پڑھتے ہیں 13ویں آیت سے. جی 13ویں آیت سے. اور یشوع نے عمالیق اور اس کے لوگوں کی تلوار کی دھار سے شکست دی. جی. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا اس بات کی یادگاری کے لیے یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشوع کو سنا دے کہ میں عمالیق کا نام و نشان دنیا سے کیا کروں گا، دنیا سے مٹا دوں گا. یہ خدا کا منصوبہ ہے. خدا نے عمالیق کے خلاف یہاں پر پہلی بار یہ بات لکھوا بھی دی، اور اس کے بعد اس نے یشوع کو کہا، کیونکہ موسیٰ کے ساتھ یشوع بڑا اٹیچ رہتا تھا. اس کے بعد پر بھی کبھی ہم بات کریں گے کہ وہ کس طرح اس کے ساتھ جڑا رہتا. اور یہ بات اس نے خاص کہی کہ تو یشوع کو بھی سمجھا دے تاکہ وہ بھی اس بات کو یاد رکھے کہ میں عمالیق کا نام و نشان جو ہے کیا کروں گا، مٹا دوں گا. اور خدا کا ہاتھ جو ہے وہ عمالیق کے خلاف اٹھ گیا. خدا نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اس کو کیا کر دینا ہے، تہس نہس کر دینا ہے. اب ہم آئیں گے پہلا سیموئیل اس کا 15واں باب. سیموئیل کی پہلی کتاب اس کے 15ویں باب میں آئیں گے. بنی اسرائیل قوم نے پہلے اس پر قاضی حکمرانی کرتے رہے، خدا ان کا بادشاہ رہا. پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں تو بادشاہ چاہیے، تو سول ان کا بادشاہ بنا دیا گیا. سول نے نافرمانی کی. سیکنڈ ٹائم خدا نے پھر سیموئیل کی درخواست پر پھر اس کو جو ہے وہ مسح کروایا کہ پھر وہ بادشاہ ہو. سیکنڈ ٹائم یہاں پر 15ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں. غور کیجئے گا. جی. اور سیموئیل نے سول سے کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے، میں تجھے مسح کروں گا تاکہ تو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو. سو اب تو خدا کی کیا سن. اب سیکنڈ ٹائم خدا نے سول کو دوبارہ مسح کر دیا کہ چلے ٹھیک ہے جی، اب دوبارہ غلطی نہیں کرنی بھائی، اور اب دوبارہ سے اس کام کو کرنا ہے. اب خدا اپنے ارادے منصوبے جو ہیں وہ واضح کرنا شروع کرتا ہے. دوسری آیت سے. جی. رب الفاج یوں فرماتا ہے مجھے اس کا
اب خدا کے دل میں بھی یہ خیال رہتا ہے. کیا خیال ہے جی؟ کہ امالیک نے کیا کیا تھا؟ اسرائیل سے کیا کیا؟ اور جب یہ مصر سے نکلے تو راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا. کہتا اب یہ مجھے خیال ہے. اب دیکھیں کتنے سال گزر گئے. خدا نہیں بھولا کہ انہوں نے کیا کیا تھا, اور خدا اس بات کو بھی نہیں بھولا کہ میں نے موسیٰ اور یشوع کو کیسے سمجھا دیا تھا, بتا دیا تھا, عہد کر دیا تھا کہ میں امالیک کا نام و نشان دنیا پر سے کیا کر دوں گا, مٹا دوں گا. پر یہ ترہے منڈے نے اتنے سال گزر گئے. اب خدا نے جب سیکنڈ ٹائم سول کو کہا, مسا کر دیا, بادشاہ بنا دیا, تو اس خیال کو بھی سول کے ساتھ بھی شیئر کر دیا. بڑا قادر بندہ ہے, جنگجو ہے, فوج تیرے پاس ہے, ہتھیار تیرے پاس ہے, پاور تیرے پاس ہے, آرمی تیرے پاس ہے. اب کیا کرنا ہے تو نے؟ سو اب تو جا, امالیک کو مار, اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل کیا کر دے, سب کو بالکل نابود کر دے, اور ان پر رحم مت کرنا, بلکہ مرد و عورت, ننھے بچے, شیرخوار, گائے بیل, بھیڑ بکریاں, اونٹ, گدھے, سب کو کیا کر دینا, سب کو قتل کر دینا. کچھ بھی نہیں, کیونکہ خدا نے الفاظ کیا کہے تھے, میں امالیک کا نام و نشان تک مٹا دوں گا. پہلا موقع ہے خدا کہتا ہے رحم نہیں کرنا. پہلا موقع ہے خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان پر بالکل رحم نہیں کروں گا, میں ان کا نام و نشان مٹانے کو ہوں. بچے بھی, شیرخوار بھی, ننھے بچے بھی, عورتیں بھی, بزرگ بھی, سب مار دو, جانور بھی مار دو. اب خدا نے بھیج دیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نکلے, اور وہاں پر جا کر انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی. لیکن ہوا کیا, اور ہمیں وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے 7ویں آیت سے. جی. اور سول نے امالیکیوں کو حویلا سے شور تک جو مصر کے سامنے ہے مارا, اور امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو چیتا پکڑا, سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیز کر دیا. لیکن سول نے, ان لوگوں نے اجاج کو اچھی اچھی بھیڑ بکریاں, گائے بیل, موٹے موٹے بچوں, بروں, اور جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا, ان کو نیز کرنا نہ چاہا. لیکن ہر ایک چیز کو جو ناقص نکمی تھی نیز کر دیا. اب یہ کرنے کے بعد اتنا بڑا زبردست شخص, بادشاہ بھی, پاورفل بھی, مسح شدہ بھی, حکم بھی دیا گیا, کہا گیا یہ کرنا ہے, لیکن نہیں کیا. اور پھر جا کر بڑی ریاکاری کے ساتھ سیموئیل سے کہا تھا کہ میں نے خدا کے حکم کو مانا. اور وہاں پر پھر سیموئیل کو غصہ ہے, اس نے کہا کہ اگر تو نے خدا کے حکم کو مانا ہے, 13ویں آیت میں فرمانبرداری کی ہے, تو پھر بھیڑ بکریوں کا ممیانہ, گائے بیلوں کا بنانا, یہ کیسا جو میں سنتا ہوں. اوہو, ایسے تھوڑا جا کم سیکھا. یہ تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کہا کہ ہم خدا کے لیے کیا کریں گے, قربانی. خدا کا واضح حکم توڑ دیا. خدا کو اس کی بھیڑ بکریوں کی ضرورت نہیں تھی. کبھی کبھی ہم ایسی چیزیں جو خدا کے ساتھ علاقہ نہیں رکھتی, ہم خدا کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں خدا کے حکم کو توڑنے میں, تو پھر خدا ناراض بھی ہوتا ہے. اور یہاں پر اس کی بادشاہی پھر اس وجہ سے خدا نے اس کی بادشاہی ختم کی تھی. اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر اس کی 22ویں آیت میں تو واضح ہو جاتا ہے. سیموئیل نے کہا کہ خدا میں سوگتی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خدا کا حکم مانا جائے. خدا اس بات سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس کا حکم مانا جائے. دیکھ فرمانبرداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈو کی چربی سے بہتر ہے. اور اس نے کہا کہ اب تو نے خدا کا گناہ کیا ہے, اس لیے خدا نے تیری بادشاہی ختم کی. خدا کے منصوبے کو پورا کرنے میں سول ناکام رہا. یہاں سے پھر اس نے داؤد کو لیا. ایک شخص یسی کا بیٹا داؤد مجھے مل گیا ہے, میرے دل کی مرضی کے موافق ہے, میری ساری کیا کرے گا, فرمانبرداری کرے گا. خدا کو ایسے لوگ چاہیے جو فرمانبردار ہوں, جو اس کی بات کو ماننے والے ہوں. اب ہم آتے ہیں آستر کی طرف. اب یہ شخص یہاں پر جب ہم آتے ہیں آستر کی کتاب میں کہ خدا کا کیسے منصوبہ یہاں پر پورا ہوتا ہے. اب یہ اس بادشاہ کا نام کیا تھا, امالیک کے بادشاہ کا نام کیا ہے, اجاز. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں آتے ہیں آستر کی کتاب میں, اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آستر, مردگی, یہودی قوم, یہودی لوگ, یہ سب جو ہیں یہ کس طرح سے, اور یہاں پر یہ اسی کی نسل کا شخص, اجاز بادشاہ کی نسل کا شخص جو ہے
وہ یہاں پر سرفراز ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے وزیر اعظم بنتے ہی یہ 30 باب کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں. پہلی آیت سے پڑھیے گا. آستر 3 پہلی آیت. ان باتوں کے بعد اکسویریس بادشاہ نے اجاجی ہمداتا کے بیٹے حمان کو ممتاز اور سرفراز کیا اور اس کی کرسی سب عمرہ سے جو اس کے ساتھ تھے برتر کیا. اب آپ کو بتاتا چلا یہ جو اکسویریس بادشاہ ہے یہ 127 صوبوں کا مالک ہے اور اس کی جو بادشاہی ہے وہ اگر ہم اس کے پہلے باب کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ 127 صوبوں کا مالک ہے. ہندوستان سے پوچھ تک اس کی بادشاہی تھی. اتنی بڑی بادشاہی 127 صوبوں کا 5.5 کے صوبے نے 127 صوبوں کا مالک. اس کے اندر بے شمار قومیں امتیں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ اور یہ امالیکی بھی اسی کے اندر ہیں. یہودی بھی وہاں پر غلامی ہیں. لیکن جو دشمن ابلیس ہے نا وہ خدا کے لوگوں کے خلاف جو منصوبے بناتا ہے وہ لگاتار کام کرتا رہتا ہے. وہ بھی بھولتا نہیں ہے. خدا بھی اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ ابلیس کس طرح سے اس کے لوگوں کے خلاف کام کرتا ہے. اب یہ یہاں پر انہوں نے اجاج بادشاہ کو چھوڑ دیا نا زندہ. اس کی نسل آگے بڑھ گئی. اس کے نسل کے لوگ جب پھر وہ بعد میں دیکھیں یہ غلامی میں وہ بھی آ گئے. لیکن پھر کیونکہ اس کی نسل میں سے لوگ چل رہے تھے تو چلتے چلتے اسی کی نسل میں سے یہ اجاجی ہمداتا کا بیٹا جو ہے حمان کیا ہو گیا وزیر اعظم کی سیٹ پر آ گیا. اب کیونکہ وہ شروع سے ہی جب عیسیٰ قوم وہاں سے نکلے تھے وہاں سے ان کا دشمن تھا. اب یہاں پر بھی آ کر اس نے کیا کی اس نے دشمنی دکھائی اور وہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے سب سے پہلے مردگی پر ہاتھ ڈالا کیونکہ مردگی اس کے سامنے جھکتا نہیں تھا. 4 آیت سے بڑھے گی 3 باب کی 4 آیت. جب اسے روز کہتے رہے ہاں جی اور اس نے ان کی نہ مانی تو انہوں نے حمان کو بتا دیا تاکہ دیکھے مردگی کے بارے میں بات چلے گی کہ نہیں. کیونکہ اس نے ان سے کہہ دیا تھا ہاں جی کہ میں کیا ہوں. اچھا کہیں ہمیں اڑ جانے نا اڑن کا مطلب ہی کچھ ہوندا ہی ہے. یہ ایویں نہیں دوویں پارٹیاں اڑن دیاں دوویں قوم اڑن دیاں. وہ یہودی ہے اور وہ امالیکی قوم میں سے اجاج کا بیٹا ہے. ان میں سے ہے اس نسل میں سے ہے. ایویں نہیں اڑن دے سنا بس. اب جب اس کو پتا چلا اچھا یہ یہودی ہے اور وہ اس کے تخم میں یہ بات تھی اس کے بلڈ میں یہ بات اس کی جینز میں ڈی این اے میں یہ بات تھی اور ادھر مردگی جو یہودی ہے اس کے ڈی این اے میں بھی یہ بات ہے. اے ساڑھے دشمنی تھی. اب کیا ہوا آگے جب حمان نے دیکھا مردگی نہ جھکتا ہے نہ میری تعظیم کرتا ہے تو حمان غصے سے بھر گیا. ہاں جی غصے سے بھر گیا. لیکن فقط مردگی انہیں کیا کلا مردگی دے ہاتھ کی چلانا ہے. ایدی پوری نسل ایدی پوری قوم جو تے میں کی کراں گا اپنی شان سے نیچے سمجھا. ہاں جی کیونکہ انہوں نے اسے مردگی کی قوم بتا دی تھی. ہاں جی اس لیے حمان نے چاہا کہ ہاں جی مردگی کی قوم یعنی سب یہودیوں کو ہاں جی جو اکسویریس کی پوری مملکت میں رہتے ہیں ہلاک کرے. تو اب اس نے کہا کہ اس بکلے بندے کو کیا مارنا پوری قوم کو ماروں گا. پہلے خدا نے کیا کہا تھا ان کا نام و نشان مٹا دینا. سول کو کیا کہا اجاج بادشاہ کو بھی امالیک کو بھی جانوروں کو بھی بڈھوں بچوں ننھے شیرخواروں کو بھی کیا کر دینا. انہیں نہیں کیتا نا لے ہن پھر اودی نسل لے لوگ کی کیا رہے نے 80 نہ نام و نشان مٹا دیں گے. اگر آپ ابلیس کے منصوبوں کو تیس نیس نیس نہیں کریں گے تو ابلیس پاک برداشت نہیں کرنے والا. پھر پہلے ساؤل نے چھوڑ دیا اب ان کا منصوبہ ہے کہ میں پھر اس کلے بندے کو نہیں میں اس کی پوری نسل کو پوری قوم کو میں تباہ کروں گا ہلاک کروں گا. اور ایسا کیا 10ویں آیت میں پڑھیے گا. اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر یہودیوں کے دشمن اجاجی ہمداتا کے بیٹے حمان کو دے دی اور اس نے جلدی سے اس انگوٹھی سے مہر کی. اور 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اب انہوں نے کیا حکم جاری کروایا. پڑھیے گا مزہ آئے گا آپ کو کہ کیا ہوتا ہے. سرکاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گے کہ 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودیوں کو غور کیجئے گا. آرام سے پڑھے گا تاکہ سن لیں. کیا جوان کیا بڑھے کیا بچے کیا عورتیں ایک ہی دن میں کیا ہو جائیں. چلو ان سے ہی دیں اگر سننے پائے
کیا کہا تھا خدا نے ساؤل کو؟ کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا جوان، کیا عورتیں، سب کو کیا کر دینا؟ نہیں کیا، چھوڑا۔ اب انہوں نے بھی یہی عادت نکالا ہے۔ ابلیس ایسے کام کرتا ہے ہمارے خلاف۔ ہم ترس کھائیں گے تو خدا نے کہا تھا ان پر ترس نہیں کھانا ہے۔ ابلیس آپ کے پیچھے ہے، جب وہ آپ کا، آپ کے خاندانوں کا، آپ کی نسل کا دشمن ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہی عادت نکالا ہے۔ ایک ہی دن کے اندر ان کو کیا کر دینا ہے؟ ایک ہی دن کے اندر۔ اور میں جب اس کو پڑھ رہا تھا میں حیران تھا کہ لفظ با لفظ جیسا خدا نے کہا، اس کے بعد ابلیس کے نمائندوں نے بھی، دشمن نے بھی ویسے ہی نکالیا۔ آپ نے نہیں کیا عمل، آپ نے فرمانبرداری نہیں کی، اس کے بعد آپ کے خلاف بھی وہی لیٹرز نکلنے والے ہیں، وہی نوٹیفیکیشن جاری ہونے والے ہیں اگر آپ نے نہیں کیا۔ خدا نے کہا ان کا نام و نشان مٹا دینا۔ سیکنڈ موقع آ گیا، دراز کا بادشاہ بھی، آرمی بھی، پاور بھی، ہتھیار بھی گول، بندے بھی گول، اور ان کے خلاف کہا کہ اب یہ کرنا ہے، پر پوری فرمانبرداری ساؤل نے نہیں کی، اس طرح بادشاہ بھی ختم ہوئی۔ اب ایک نوجوان لڑکی کو کھڑا کیا خدا نے، آستر، اور اس کے پیچھے پاور غور کیجئے گا، ہم آگے آئیں گے۔ اب یہ کہا کہ ایک ہی دن میں ان کو کیا کر دینا؟ ہلاک کر دینا۔ 4 باب کی پہلی آیت سے پڑھیے گا۔ جب مردکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا، ہاں جی، تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے، ٹاٹ پہنا، سر میں راکھ ڈالی، اور یہ دردناک آواز سے پکارنے لگا، چلانے لگا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بڑا خطرناک ہوگا، یہ تو ایک ہی دن کے اندر میری پوری قوم ختم ہو جائے گی۔ یہ بات اب اس نے آج تک ایسا شیئر کی جو میں نے حوالہ شروع میں پڑھ دیا کہ تو یہ نہ سوچ۔ اب دوبارہ سے خدا مردگی اور آستر کو یوز کرنے لگا ہے۔ اب ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس آرمی نہیں ہے، ان کے پاس پاور نہیں ہے۔ خدا کا منصوبہ اپنی جگہ پر قائم ہے، خدا کی بات اپنی جگہ پر وہیں پر ہے، اور اب اس منصوبے کو کرنے کے لیے کس طرح کا ہتھیار استعمال کیا گیا ہے۔ 13ویں آیت سے کہ تو یہ نہ سوچ کہ تو بادشاہ کے محل میں ہے، تو بچی رہے گی۔ اگر تو اب خاموش رہی، اگر تو کچھ کرے نا، خاموش رہے گی، اور خلاصی نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر یہ یاد رکھ کہ تو بھی اپنے باپ کے خاندان کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ ہلاک ہو جائے گی۔ اور اب اس نے اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھا۔ جب ہم اس کی 16 باب کی آخری آیت پڑھتے ہیں، 16ویں آیت کی آخری سے تو وہاں لکھا کہ اگر میں ہلاک ہوئی تو میں ہلاک ہوئی۔ اپنی جان دینے کو راضی ہے اپنی قوم کو بچانے کے لیے۔ عمالیق کا، حجاج بادشاہ کا، اس کی نسل کا نام و نشان مٹانے کے لیے ایک ایسی نوجوان لڑکی کھڑی ہوئی ہے جس نے کہا میں ہلاک ہوئی تو ہوئی۔ یسوع نے کیا کہا؟ جو اپنی جان بچاتا ہے وہ اسے کیا کرے گا؟ کھوئے گا۔ جو میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کو دیتا ہے، گواتا ہے، وہ اسے کیا کرے گا؟ بچا لے گا۔ بے شمار مرد، جنگجو، سورما اس میں ناکام رہے۔ خدا نے کہہ دیا تھا عمالیق کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اب یہ ساری گیم آ گئی ہے کن کے ہاتھوں میں؟ دعا اور روزہ رکھنے والے جنگجوؤں کے ہاتھ میں آئی ہے۔ اب ہتھیاروں والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو دعا کرنے والا شخص ہے، جو روزہ رکھنے والا شخص ہے، اس کی پاور کتنی بڑی ہے یہ آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ خدا کا کلام آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ دعا کرنے والا اور روزے رکھنے والے شخص کے پیچھے خدا کے منصوبے وہ پورے کرتا ہے۔ وہ جنگجو شخص ہے، وہ ہتھیاروں والوں کو بھیج دیتا ہے، وہ پاور والے کو بھیج دیتا ہے، وہ آرمی والے کو بھی غالب کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ پاور خدا کی موجود ہے۔ اور یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے انہوں نے روزہ رکھ لیا، انہوں نے روزہ رکھ لیا، اور انہوں نے خدا کی مدد کو پکار لیا۔ کاش ساؤل ایسا کر پاتا، کاش وہ اس طرح کے جنگجو ایسا کر پاتے، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پر اس کے پاس خدا کی مدد حاصل ہے۔ میں بادشاہ کے پاس جاؤں گی، میں اس قوم کے خلاف کھڑی ہوں گی، میں حجاج کی نسل کے خلاف کھڑی ہوں گی، اور میری جان کی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم آگے بڑھیں گے، تھوڑا اور بھی دیکھ لیں گے تاکہ ٹائم آپ کا بچ جائے۔ اور کیا کیا اس بندے نے؟ جب آپ 5ویں باب کی 14ویں آیت پڑھتے ہیں
تو ایک اور کام بھی اس نے کیا جی. تب اس کی بیوی زرش ہاں جی. اس کے سب دوستوں نے اس سے کہا ہاں جی. کہ 50 ہاتھ اونچی سولی بنائی جائے اور کل بادشاہ سے عرض کر کہ مردگی اس پر کیا کیا جائے, چڑھایا جائے. اور جب آپ غور کریں گے اس بات کو کہ جب آپ دعا اور روزے میں ٹھہر جائیں گے, ابلیس کے منصوبے ظاہر ہونا اور ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اس بندے نے بھی کام کرنا شروع کر دیا جو حجاج کی نسل سے مالیکی ہے. اس نے 50 ہاتھ اونچی سولی بنوا دی مردگی کے لیے کہ کل جو ہے اگلے دن مردگی کو سب سے پہلے اس پر چڑھایا جائے. اور اب خدا بھی کام کرنا شروع کر دی کیونکہ وہاں روزہ رکھا گیا ہے. پوری یہودی قوم روزہ رکھ رہی ہے. آستر ملکہ اس کی سہیلیاں روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے. اب جب ہم چھٹا باب پڑھتے ہیں تو پہلی آیت میں خدا اس طور سے کام کرنا شروع کر دیا. خدا نے بھی پوری رات بادشاہ کو نیند نہیں آئی. ادھر حمان بھی نیند نہیں آئی. حمان کل کے لیے سوچ رہا تھا کہ کل میں نے بادشاہ سے آرڈر لے رہے ہیں, بادشاہ میرے ہاتھ میں چھوڑ, انگوٹھی والی میں نے دیتی گئی ہے, لیٹر میں نکال دی ہے, کٹ ہو گئے نے, نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. سویر کدی ہو گئے فٹافٹ میں جمع سویرے اور جناب میں جا کے فٹافٹ آرڈر لے کے ہمارے جناب سولی چاڑی 50 ہاتھ اونچی سولی بنائی اور ادھر بادشاہ کو بھی نہیں ہوئی. بادشاہ کے پاس ہر طرح کے معاملات ہوتے تھے, عیش پرستی کے بھی, شراب نوشی کے بھی, گانے بجانے اور چیز اس کو محظوظ کرنے کے لیے. لیکن بادشاہ نے اس رات وہ سب سے بورنگ کام کیا جو بادشاہ اکثر نہیں کرتے تھے. اس نے کہا تاریخ کی کتابیں کھولی جائے, مجھے تاریخ سنائی جائے. جب تاریخ سنائی گئی تو پتہ چلا کہ بادشاہ کے خلاف ایک بغاوت ہوئی, بادشاہ کی جان بچائی گئی. اور کس شخص نے بچائی؟ مردگی نے. اب بادشاہ اس بات کو سوچ رہا تھا کہ اس کو انعام کیا ملا؟ انعام کچھ نہیں ملا. بادشاہ اس بات کی ریڈی ہو گئی اس بندے کو انعام تو دینا چاہیے تھا, مجھ سے میری جان بچائی تھی, اس نے ساری بغاوت کو ہائی لائٹ کیا تھا. اب حمان جو ہے حجاجی ہم داتا کا بیٹا, یہ بھی صبح سے پہلے وہاں پہنچ گیا, سب سے پہلے پہنچ گیا, منہ نہیں رہی, میں فٹافٹ پہلے کام کرنا. اور بادشاہ بھی تیار تھا. بادشاہ نے کہا کہ اگر کوئی بادشاہ جس کی بڑی عزت کرتا ہو, جس کی جان بچائی گئی ہو, یہ ہے وہ ہے, کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے سوچا بادشاہ صاحب نے بہت عزت ہے, میری ہی کرنا ہے, یہ میرے واسطے کوئی کر رہا ہوگا منصوبہ. اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کا گھوڑا ہونا چاہیے, آپ کی تلوار ہونی چاہیے, آپ کا شاہی لباس ہونا چاہیے, اس کو پہنایا جائے اور پھر اس کے آگے منادی کی جائے, یہ وہ شخص ہے جس کی عزت بادشاہ کرتا ہے. اب روزے کا اثر ہونا شروع ہوا. بادشاہ کیا اچھا چل جلدی کر, یہودی مردگی نو لے لا, جو تو نے کہا نا ان میں سے ایک بھی نہیں چھٹنے کا, ساری عزت جس طرح سے تو نے کہا گھوڑا بھی میرا, تلوار بھی میری, لباس بھی میرا, منادی بھی دور کرمانی ہے. اور جب ایسا ہوا تو بڑا پریشان, یہ ہو کی رہا ہے میرے نال. اب آگے بڑھیں گے, بڑی مزیدار بات لکھی ہے اور اس کی 14ویں 6 باب کی 13ویں آیت. حمان نے اپنی بیوی زرش اور اپنے سب دوستوں کو ایک ایک بات جو اس پر گزری تھی بتائی. تب اس کے دانشمندوں اور اس کی بیوی زرش نے اسے کہا, اگر مردگی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے, او ہالےلویا, غور کیجئے گا, اب یہ منصوبے واضح لگے ہیں. اگر وہ یہودی نسل سے ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا, بلکہ اس کے آگے ضرور پست ہی ہوتا چلا جائے گا. اے روزے دے اسرات آن لگ گئے, وہ یہودی ہے, تو مالکی ہے, تو نہیں وہ سامنے ہو سکتا. ادھر خدا کے لوگ بننے ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے. ہمیں خدا کے لوگ بننے میں شرم آتی ہے, سنگا آتی ہے, خدا کے کلام پر چلنا سنگا آتی ہے, چرچ آنا سنگا آتی ہے, خدا کے ساتھ اپنے پیسے روپے میں دیندار ہونا ہمیں اس بات میں بڑی جھجک آتی ہے. دنیا میں ہم خوش ہوتے ہیں لیکن غلبہ خدا کے ساتھ ہے. خدا کے ساتھ آپ ہیں, خدا کی نسل سے ہیں آپ, خدا آپ کے درمیان ہے, آپ کے ساتھ, کوئی شخص آپ کا غالب نہیں آ سکتا ہے. تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر وہ یہودی ہے تو اس پر غالب نہیں آئے گا. ادھر ان کے پاس کوئی پاور نہیں تھی, ایک ہی پاور, دعا روزہ, دعا روزہ, دعا روزہ, دعا کریں گے خدا ساتھ ہوگا. اب آگے بڑھیں گے, پھر ہم آگے آئیں گے. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر خدا نے اس بات کو اور واضح کر دیا. 3 باب کی ہم پڑھیں گے, سوری وہ ہو گیا 3 باب کی 13ویں آیت بھی ہو چکی ہے, وہ ہم نے پڑھ دی ہوئی ہے. اب ہم آ جائیں گے یہاں پر 8ویں باب کی, 8ویں باب کی 5ویں آیت سے. جی
اور کہنے لگی اگر بادشاہ کو منظور ہو. اب یہاں پر ضیافت ہوئی ہے اور بادشاہ نے پوچھا کہ تیرا سوال کیا ہے، تیری درخواست کیا. اب اس نے باتیں کھولنے شروع کی ہیں. جی روزے کا اثر اور بادشاہ کے دربار، بادشاہ کے دل میں بھی پہنچ گیا اثر. جی اور کہنے لگی کہ اگر بادشاہ کو منظور ہو میں اس کی نظر میں مقبول ہوں اور یہ بات بادشاہ کو ہاں جی مناسب معلوم ہو، میں اس کی نگاہ میں پیاری ہوں، ان فرمانوں کو منسوخ کرنے کا لکھا جائے جن کو اجاجی حمداتا کے بیٹے حمان نے ان سب یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے جو بادشاہ کے سب صوبوں میں بستے ہیں تجویز کیا تھا. اس کو کیا کر دیا جائے؟ اس کو منسوخ کر دیا جائے اور میری قوم بھی بچ جائے، میرا خاندان بھی بچ جائے، میرے رشتہ دار بھی بچ جائیں اور وہ سب لوگ بھی. تو یہ حکم جو ہے بادشاہ نے مٹھی لا کے پھر انہوں بڑھا دی. اللہ ہوں تو رکھ لگا، اب اپنی مرضی کے لیٹر نکال دو، کیونکہ جو آرڈر نکلتے تھے اس پر بادشاہ کی مہر ہونا ضروری تھی اور وہ انگوٹھی میں مہر تھی. اب وہ لگائی گئی اور یوں جو ہے پوری جگہوں پر ہرکارے بھیجے گئے، تیز رفتار شاہی گھوڑے استعمال ہوئے اور پھر جگہ بہ جگہ پر بادشاہ کی طرف سے جو ہیں وہ لوگ بھی مہیا کیے گئے اور وہاں پر ان کے لیے بڑی زیادہ سپورٹ مہیا کی گئی. اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو مردگی کو بھی سرفرازی ملی 15ویں آیت میں 8 باب کی 15 آیت. ہاں جی آسمانی اور سفید رنگ کا شاہانہ لباس، سونے کا ایک بڑا تاج، کتانی ارغوانی خلعت پہنے نکلا. ہاں جی اور سوسن شہر نے نعرہ مارا، خوشی منائی، یہودیوں کو رونق اور خوشی اور شادمانی اور عزت حاصل ہوئی. اور جب یہ عزت کیوں حاصل ہوئی؟ اور جو سول کہہ رہے ہیں نا ہوتا ہے میں سادہ سادہ گھنا کرن ہے جھوٹیاں، تو خدا کی طرف سے مبارک کو، ہم نے خدا کو حکم مانا، اب شادمانی ہے. آگے کیا ہوا؟ اور ہر صوبہ اور ہر شہر میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور اس کا فرمان پہنچا، یہودیوں کو خوشی، خرمی، شادمانی، عید اور خوشی کا دن نصیب ہوا اور اس ملک کے لوگوں میں سے بتیرے یہودی ہو گئے کیونکہ یہودیاں خوف ان پر چھا گیا. بتیرے لوگ یہودیوں لگ پہ بھائی یہ لوگ ہیں، یہ خدا کے لوگ ہیں. پھر کیا ہوا؟ جب ہم اس کی پڑھتے ہیں 3 آیت 9 باب کی 3 آیت، بادشاہ کے کارگزاروں نے بھی یہودیوں کی مدد کی اس لیے کہ مردگی کا روح ان پر چھا گیا تھا، کیونکہ مردگی شاہی محل میں معزز تھا، سب صوبوں میں اس کی شہرت پھیل گئی تھی، اس لیے کہ یہ مرد یعنی مردگی بڑھتا ہی چلا گیا. وجہ دعا روزہ، وجہ فرمانبرداری، وجہ حکم مانا، وجہ خدا کے منصوبے کو پورا کیا، وجہ خدا کی باتوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا. جو خدا کا منصوبہ، خدا کا خیال تھا اس کے ساتھ وہ کھڑا رہا، اس کو پورا کیا بغیر کسی ہتھیار، بغیر کسی پاور، بغیر کسی آرمی کے، صرف خدا کے کلام کی بات کو پورا کیا. اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. اسی 9ویں باب کے اندر ہم اور دیکھ سکتے 10ویں آیت میں، یعنی یہودیوں کے دشمن حمان بن حمداتا کے 10 بیٹوں کو انہوں نے قتل کیا، پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا. اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایک بات اور پڑھی 13ویں آیت میں، آستر نے کہا اگر بادشاہ کو معلوم ہو منظور ہو تو ہاں جی ان یہودیوں کو جو سوسن میں ہیں اجازت ملے کہ آج فرمان کے موافق کل بھی کریں اور حمان کے 10 بیٹے سولی پر چڑھائے جائیں. وہ جو 50 ہاتھ اونچی سولی بنائی گئی تھی اس پر وہ اور اس کے بیٹوں کو کیا کر دیا گیا؟ چڑھا دیا گیا. جو گھڑے ابلیس کو ہوتا ہے اس میں خود گر جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ خدا کے منصوبوں کو اپنی زندگی میں پورا کرنا. اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خوشی ہوئی، بڑی شادمانی ہوئی اور اس کی نسل کے لوگوں میں مردگی اور جو ہے وہ بڑی شہرت پا گیا، بڑھتا گیا، مضبوط ہوتا چلا گیا اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے. اس کے پیچھے وجہ خدا کا منصوبہ پورا ہوا. آستر نے ان سارے خدا کے منصوبے کو جو کوئی اور پورا نہ کر سکا، آستر نے دعا اور روزے کے ذریعے سے اس کو پورا کیا. اس نے آ کر عمالیق کا نام و نشان مٹا دیا. اس نے آ کر اجاج کی نسل کے لوگوں کو ختم کر دیا جس کو سول نہیں کر سکتا. ہم اپنی زندگی میں کیا منصوبہ رکھتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں خدا کے منصوبے پورے ہوتے؟
دعا اور روزہ ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم خدا کی فرما برداری کریں. روزہ رکھ کے صرف بھوکے رہنا ہی نہیں ہے, بدن کو کمزور کرنا ہی نہیں ہے, دبلے ہونا ہی نہیں ہے, ڈائٹنگ کا پلان نہیں ہے. یہ خدا کے ساتھ جڑے رہنے کا پلان ہے, خدا کی مرضی کو پورا کرنے کا منصوبہ ہے, خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں لینے کا منصوبہ ہوتا ہے. اس لیے تو یسوع نے کہا تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. جب ہم خدا کے ساتھ ایک ہوں گے, خدا اپنے منصوبے آپ پر ظاہر کرے گا, آپ کو بتائے گا کہ آپ کس لیے چنے گئے ہیں, کس لیے بلائے گئے ہیں, آپ کے روزے کا مقصد. تب آپ کی زندگی پورا ہوگا, خدا کے عہد, خدا کے کلام کی باتیں جو ہیں وہ پوری ہوں گی جو خدا منصوبے رکھتا ہے. سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے. آمین. آئیے دعا کریں.